اہل مذہب کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ایمان لایا جائے اور پھر اس پر تحقیق کی جائے، جبکہ ملحدین کہتے ہیں کہ پہلے تحقیق کی جائے اور جب مکمل اطمینان ہو پھر کسی چیز پہ ایمان لایا جائے۔ تو ان دونوں میں سے درست طریقہ کیا ہے؟ اصل میں دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ اگر سوال ہے آپ کے ذہن میں تو تحقیق پہلے ہوگی، اور اگر آپ کے ذہن میں سوال نہیں ہے تو ایمان پہلے آ جائے گا، تحقیق سوال بعد میں اٹھا لیں گے۔ تو شریف آدمی جو ہے وہ کیا رستہ اختیار کرتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بات اس کو ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے اتنی مان لیتا ہے، اور جو ٹھیک نہیں لگ رہی اس کے اوپر تحقیق شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات کہ لازماً پہلے ایمان لائیں گے یہ بھی غلط ہے، اور یہ بات کہ لازماً پہلے تحقیق کریں گے یہ بھی غلط ہے۔ جتنی بات آپ کو ٹھیک لگ رہی اتنی تو مانیں، باقی جو سوالات ہیں کوئی اعتراضات ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ ابوبکر صدیق پہلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے، بس لے آئے، لیکن کتنے ہی سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے دیے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ہوں گے، لیکن وہ سنتے گئے اور مانتے چلے گئے، ان کا ذہن صاف ہوتا گیا۔ اگر ابو جہل کی طرح راستہ اختیار کریں گے کہ نہیں پہلے سمجھ آئے گی تو پھر مانیں گے، تو کیا سمجھ نہیں آئی تھی ابو جہل کو؟ آ گئی تھی۔ تو اصول یہ نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ آپ شریف آدمی ہیں کہ نہیں ہیں، حق کو تسلیم کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ شریف آدمی ہیں، بات ماننے والے ہیں، تو اب آپ کا خود ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کتنی بات میں نے مان لی ہے، کتنی پر تحقیق کرنی ہے۔ اور اگر آپ شریف آدمی نہیں ہیں تو دونوں کامیاب نہیں ہیں، نہ پہلے ایمان آتا ہے نہ تحقیق کے بعد آپ ماننے کو تیار ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو حق بات واضح کر دی جاتی ہے لیکن نہیں مانتے کیونکہ بنیادی شرافت موجود نہیں ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ شرافت آپ کے پاس ہے کہ نہیں، بات ماننے کو تیار ہے۔ اس کو قرآن نے تقوی کے لفظ سے بیان کیا کہ قرآن مجید کیا، سائنس کو تسلیم کرانے کے لیے بھی شرافت چاہیے۔ اگر آپ سائنس کے جیسے ہمارے آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک یہ بات نہیں مانتے کہ زمین ساکن چل رہی، نہیں مانتے، تو وہ ان کے جو بھی دلائل ہوں گے، نہیں جو مرضی دلائل دے لیں وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے بعض بزرگوں کے ساتھ عقیدہ جوڑ رکھا ہے اپنا۔ تو بس تو بات حق کو تسلیم کرنے کی شرافت اگر آپ کے پاس ہے تو دونوں راستے ٹھیک ہیں، اور اگر یہ شرافت موجود نہیں ہے تو دونوں راستے غلط ہیں۔ پھر آپ کا ایمان بھی خیالی ہوتا ہے اور پھر آپ کا استدلال بھی جھوٹا ہوتا ہے۔